إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قدسی بیان فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی اذا هم عبدی بحسنہ ولم يعملها كتبتها له حسنہ فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے میں اس کے لیے وہ نیکی لکھ دیتا ہوں، اور اگر کر لے تو میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتا ہوں، 700 گناہ تک۔ اور جب گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو میں اس کا گناہ اس پر نہیں لکھتا، اور اگر کر لے تو میں اس پر 1 گناہ لکھتا ہوں۔ اس حدیث پاک میں اللہ تعالی نے اپنے مسلمان بندے کے ساتھ اپنی عظیم مہربانی کا ذکر فرمایا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہوا کہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نہ کر سکے تو اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں، گناہ کا ارادہ کرے اور نہ کرے تو اللہ نہیں لکھتے۔ ایک تو یہ بات ہوئی، اسے معلوم ہوا کہ آدمی کوشش یہ کرے کہ گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے، اور نیکی کی جس حد تک ہو سکے نیت اور ارادہ کرتا رہے کہ آج رات مثلاً سحری کے وقت اٹھ کر میں اتنے نوافل پڑھوں گا، آج رات میں اتنی تلاوت کروں گا، آج رات میں یہ نیکی اور وہ نیکی کروں گا۔ پکے ارادے کے ساتھ آدمی یہ ارادہ کر لے، پھر اگر کوئی رکاوٹ آ گئی اور نہ کر سکا، جیسے رات کو جاگ نہ سکا، سویرے نیند ختم ہوئی، بیدار ہوا، اس کی وجہ سے سحری کے وقت کی جو نفل کی نیت کی تھی وہ نہ ہو سکی، تو اللہ تعالیٰ اس نیت پر ہی اس کے لیے وہ نیکی لکھ دیں گے۔ سونا مفت میں رہا اور نیکی بھی مل گئی۔ تو نیکی کا ارادہ کرنے پر آدمی کے ہاتھ سے کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور ارادے پر اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، اور وہ اپنا مال اپنے علم کے مطابق اچھی جگہوں پر خرچ کرتا ہے جہاں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دوسرا ایک شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا لیکن مال نہیں دیا، وہ مال والے صاحب علم کے خرچ کرنے کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے، یا اللہ اگر اس فلاں کی طرح مجھے بھی آپ نے مال دیا ہوتا تو میں فلاں نیکی میں خرچ کرتا، لیکن آپ نے مجھے مال دیا نہیں، اس لیے خرچ کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس خرچ کرنے والے جتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو دیکھو نیکی کا ارادہ کرنا آسان ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اتنے مہربان ہیں اللہ، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ گناہ کا ارادہ کیا لیکن اللہ سے ڈر کر شرم و حیا کر کے گناہ نہ کیا تو اللہ نہیں لکھتے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس میں اللہ سے ڈر کر رکنا ہو۔ البتہ الفاظ عام ہیں، نہ کرنا گناہ کا کسی بھی وجہ سے ہو تو اللہ نہیں لکھتے۔ دوسری بات، نیکی کا ارادہ کرنے کے بعد اگر نیکی کر لی تو اللہ تعالی کم از کم 10 نیکیاں لکھتے ہیں، اور اخلاص جتنا زیادہ ہو تو اس کے مطابق اس سے زیادہ نیکیاں بھی لکھتے ہیں، 700 گنا تک۔ اس حدیث پاک میں بھی اللہ نے بیان فرمایا اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اور قرآن پاک کی اسی آیت میں جو میں نے پڑھی، اللہ نے اخلاص زیادہ ہونے کی صورت میں 700 گنا سے زیادہ کا بھی فرما دیا۔ اب نیکی ایک کی اور کم از کم 10 نیکیاں لکھی گئیں اور 700 نیکیاں لکھی گئیں،
اور اس سے زیادہ لکھی گئی۔ یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ اس میں یہ بھی تعلیم ہو گئی کہ آدمی ہر نیکی میں زیادہ سے زیادہ اخلاص کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ۔ ہم نماز کو اچھے سے اچھے طریقے سے بنا کر پڑھیں، ہم تلاوت کو اچھے سے اچھے طریقے سے بنا کر پڑھیں اور اللہ کی رضا کی نیت، تو جتنا زیادہ ہم اس میں حسن پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اتنا زیادہ نیکیاں اللہ لکھیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر گناہ کا ارادہ کیا پھر نہ کیا پھر کر لیا، گناہ کا ارادہ کیا پھر کر لیا تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے اور نیکی کی طرح 10 گناہ نہیں لکھا جاتا، کیونکہ یہ پھر ناانصافی ہوگی۔ نیکی کرنے والوں اور اہل جنت والے اعمال کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا فضل کا معاملہ ہے، اور گناہ کرنے والوں اور جہنمیوں والے عمل کرنے والوں کے ساتھ اللہ کا عادل کا معاملہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔